سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی قدر علماء کرام، معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، ایک صاحب ایمان کی زندگی کا ہر لمحہ
اور رب ذوالجلال کی وحدانیت کی دہائیوں میں گزرنا چاہیے۔ جو لمحہ اللہ کی وحدانیت کے نغمے سنانے کا لمحہ بن جائے، اسی لمحے کو اللہ اپنی رحمتوں کے نزول کا لمحہ بنا دیتے ہیں۔ اور ایک صاحب ایمان رب ذوالجلال کی وحدانیت کے نغموں کی لذت سے اتنا لطف اندوز ہوتا ہے کہ اس کی ہر خوشی اللہ کی کبریائی کی دہائی ہوتی ہے، اس کا ہر غم اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہوتا ہے، اس کے شوق اللہ کی وحدانیت کے احیاء کے ہوتے ہیں، اس کی تمنا اللہ کی کبریائی کی عزت و توقیر کے بڑھنے کی ہوتی ہے۔ اس کی طلب اللہ کی وحدانیت کی حقانیت کے فروغ کی ہوتی ہے۔ اس کے تعلقات اللہ کی وحدانیت کی سچائی سے جڑے ہوتے ہیں۔ اس کی قطع تعلقی اللہ کی وحدانیت کی حقانیت سے نتھی ہوتی ہے۔ اس کی چال اللہ کی کبریائی کا پتہ بتاتی ہے۔ اس کی طبیعت میں مستیوں کا ورود اللہ کی وحدانیت کے نغموں کو سنانے سے ہوتا ہے۔ اور یوں اس صاحب ایمان کی زندگی کا ہر ہر لمحہ اللہ کی رحمتوں کا لمحہ بن جاتا ہے۔ بے ایمان بندہ اللہ کی وحدانیت کی حقیقت سے نظریں چرانے والا، بے ایمان بندہ اللہ کی توحید کی حقانیت میں رکھنے ڈالنے والا، بے ایمان بندہ اللہ کی توحید کے احیاء میں روڑے اٹکانے والا، بے ایمان بندہ ہر اس کام کو طول دینے والا جس کام کے فروغ سے اللہ کی توحید کی حقانیت کو فروغ پانے سے روکا جا سکے، اسے کہتے ہیں بے ایمان بندہ۔ لیکن ایک صاحب ایمان جس کا دل
قرآن کی نورانیت سے منور دل ہوتا ہے، وہ اس جذبہ توحید سے اتنا مضبوط رشتہ قائم کر چکا ہوتا ہے کہ اسے پھر اپنے خاندان کے ٹوٹنے کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، اسے پھر اپنے رشتوں کے ٹوٹنے کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، اسے پھر اپنی دکان کی پرواہ نہیں رہتی، اسے پھر اپنی دنیاوی محبتوں کی پرواہ نہیں رہتی، اسے پھر اپنے دنیاوی تعلقات کی پرواہ نہیں رہتی، اور اس کا ایک ایک لمحہ سبحان رب کی حقانیت وحدانیت کی دہائی بن جاتا ہے، اور وہ جہاں جہاں ہوتا ہے اس کی صبح بھی سبحان اللہ کے نعرہ مستانہ کی صبح ہوتی ہے، اور اس کی شام بھی سبحان اللہ کے نعرہ مستانہ کی شام ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی اس شام کو اللہ کے نعرہ مستانہ کی شام بنائیں اور کہیں سبحان اللہ۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جامعہ قاسم العلوم کے منتظمین کو کہ انہوں نے ملک میں پھیلی ہوئی بیماری کی مشکلات کے باوجود بڑے ہی منظم انداز میں اور بہت عمدہ انداز میں آج قرآن کے سچے پرستاروں کو اللہ کی وحدانیت کی حقانیت سننے اور سنانے کا یہ شاندار موقع اس کا انتظام کیا ہے، اس پہ انہیں جتنی بھی مبارکباد دی جائے وہ کم ہوگی۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں ان کھرے ایمان والوں کا تذکرہ ہوتا ہے جنہوں نے اپنی ہر صبح کو سبحان اللہ کے نعروں کی صبح بنایا ہے، اور جنہوں نے اپنی ہر شام کو سبحان اللہ کے نعروں کی شام بنایا ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ کیا کروں اس کا؟ کہاں ہے مولانا عمیر صاحب؟ کوئی ہے ذمہ دار؟ یہ تو آپ تو جھومتے نہیں تو یہ مائک جھومنے لگ گیا۔ منو نا دلچسپی نہیں پوری ہو رہی۔ والذین صبروا ابتغاء، نہیں میں تھکا ہوا ہوں، عوام کھڑے ہو جائیں تو میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔
سبحان اللہ. کہیے ذرا مستی سے سبحان اللہ. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم سلام 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 عليكم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. سبحان اللہ. جی ایک کھرا ایمان والا تانے مل رہے نے جی، انہوں تانے دی کوئی پرواہ نہیں جی جی، انہوں دھکے پیرے نے انہوں کوئی پرواہ نہیں. دکان چل رہی ہے صبر ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب دی توحید دی حقانیت دے اتے ڈٹیا ہویا. دکان چل رہی ہے تے ڈٹیا ہویا. خاندان جڑیا ہویا تے ڈٹیا ہویا. خاندان ٹوٹ رہے تے ڈٹیا ہویا. وسدیا پیا تے ڈٹیا ہویا. نسدا پیا تے ڈٹیا ہویا. دوڑدا پیا تے ڈٹیا ہویا. بہار وچے تے ڈٹیا ہویا. خزاں وچے تے ڈٹیا ہویا. خوشیاں وچے تے ڈٹیا ہویا. علم پہ حاصل کردہ تے ڈٹیا ہویا. علم ونڈدہ پیا تے ڈٹیا ہویا. سیاست کردہ پیا تے ڈٹیا ہویا. قیادت کردہ پیا تے ڈٹیا ہویا. واز کردہ پیا تے ڈٹیا ہویا. تنویر کردہ پیا تے ڈٹیا ہویا. تقریر کردہ پیا تے ڈٹیا ہویا. تشریح کردہ پیا تے ڈٹیا ہویا. تبشیر کردہ پیا تے ڈٹیا ہویا. تنذیر کردہ پیا تے ڈٹیا ہویا. مکے دے اندر تے ڈٹیا ہویا. کوہ فران دے اترے تے ڈٹیا ہویا. غار سور چے تے ڈٹیا ہویا. مدینے دے راہ وچے تے ڈٹیا ہویا. جبل سور دے اترے تے ڈٹیا ہویا. مدینے دے میدانہ دے اندر تے ڈٹیا ہویا. بدر دے میدان دے اندر تے ڈٹیا ہویا. احد دے مارکے دے اندر تے ڈٹیا ہویا. خندق دے مارکے دے اندر تے ڈٹیا ہویا. حنین دے مارکے دے اندر تے ڈٹیا ہویا. قاسم غنائم تے ڈٹیا ہویا. منبر تے بیٹھا ہویا تے ڈٹیا ہویا. محفل بیٹھا ہویا تے ڈٹیا ہویا. سجنا دا حلقہ لگا تے ڈٹیا ہویا. دشمنانو اکھا پہ کٹ دے تے ڈٹیا ہویا. مخالفین دے سامنے کلوتا ہویا تے ڈٹیا ہویا. ہر حال دے اندر صبر ابتغاء وجہ ربہم. میرا اتنا زور لوایا جے سبحان اللہ تے ڈھیلی ڈھیلی کی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ ڈھیلی ڈھیلی کی تھی جے. اللہ صبروا
ابتغاء. سبحان اللہ. جی قاری اشرف صاحب اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں. وہ یہ اشعار پڑھا کرتے تھے, مجھے بڑی ان اشعار کی آج کل پچھلے 2 ماہ سے بڑی یاد آ رہی ہے, اور میں اپنے ہر بیان میں کم و بیش یہ سنا رہا ہوں. کوئی راضی یا ناراض. ہاں بھائی تسی بھی تیار ہو؟ کوئی راضی یا ناراض پرواہ نہ کہہ دی کرنی ہے. کوئی بول دیتے ہیں میں کھلو ہی جا, میرا خیال ہے. کوئی راضی یا ناراض جی پرواہ نہ کہہ دی کرنی ہے, اسا حمد خدا دی کرنی ہے. سبحان اللہ. میں کھلو جا, میں منو مزہ نہیں آ رہا. اینو ذرا یہ ذرا ویڈیو والا تھوڑی سی لائٹ پیچھے بھی کرے, مجھے تو آنکھوں میں بڑی چبھ رہی ہے یہ. اللہ ناراضگی معاف پڑے, اکابرین بیٹھے ہیں تو میں یہ نہ سمجھیو کہ پتہ نہیں کوئی نخرے کر رہے ہیں, پر اتنے سواد نہیں سی آ رہا. سبحان اللہ. ہاں جی مجمع بیدار ہے کہ نہیں بیدار ہے؟ کوئی راضیا سامنے سدھا کھڑا کر رہے ہیں, میں پھڑ بھی لائے ہیں اس نے سدھا کر یار, اس طرح کر رہے ہیں جو. چلو کوئی راضیا ناراض اور تیار ہو قاعدہ بادل ہو, گلاں کرنیاں سوکھیاں نے. کوئی راضی یا ناراض, کوئی راضی یا ناراض پرواہ نہ کہہ دی کرنی ہے, اسا حمد خدا دی کرنی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی اے دہائیاں اشاعت توحید والے نے اے نغمہ سنا دے رہے. کوئی نبی عالم الغیب نہیں, عالم الغیب کلا. جو اپنی زندگی کو اللہ کی رحمتوں والی زندگی بنانا چاہتے ہو, میں نے ابتدا میں کہا جو لمحہ اللہ کی توحید کی دہائی کا لمحہ ہوگا وہ لمحہ رحمت خداوندی کے نزول کا لمحہ ہوگا. کوئی نبی عالم الغیب نہیں, عالم الغیب کلا. کوئی نبی پتر تے دیا نہیں دے سکتے, پتر تے دیا دین والا کلا اللہ. عزت دین والا کلا اللہ. راج دین والا کلا اللہ. علم دین والا کلا اللہ. ہر ویلے ہر ایک دیا پکارا تے سورا تے صدا سنن والا کلا اللہ. کیوں اسی دہائیاں کیوں پہ دینے کیونکہ توحیدیاں دا دل قرآن دی معرفت والا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی وقال ربکم. مولانا عمیر سے مجھے بتائیے گا کہاں تک مجھے جانا ہے. بیٹھے مولانا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. آ پتر منگن والے آ, تیرے رب نے کہہ دیتا ہے کوئی پیر تے کوئی بابا تے کوئی نبی تنو پتر تے دھیا نہیں دے سکدا. پتر تے دھیا دین والا کلا.
यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउल कुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा ويجعل من يشاء عقيما. اور جی پتر دین والا بولو سارے سارے بولو کون جی پتر دین والا کلا اللہ اور دھیاں دین والا کلا اللہ پکارا سنن والا کلا اللہ عزتاں دین والا کلا اللہ تے ماں تو مستثنا کلا. یہ دہائی ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے پہ طاری تھی ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گی اور طاری رہے گی. سبحان اللہ. کیوں نہ ہو صبر ابتغاء وجہ ربہم سانو جی خاندان دے ٹوٹن دی کوئی پرواہ نہیں جی سانو سجنا دے رسن دی کوئی پرواہ نہیں. اسی اے دہائی دیندے رہے کہ عزت و ذلت دا مالک کلا. اور عزتیں انہی کا مقدر ہے جن کو اللہ نے قرآن کی معرفت عطا کر دی ہے جی. عزتیں انہوں نے مقدر نے جی. قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. جی میں اللہ نے مکے دے اس یتیم دے سینے دے اتے قرآن دا نزول کر کے ساری کائنات دیاں عزتاں اس یتیم دی جھولی پا دیتی ہے. سبحان اللہ. دو تین آیتیں آ گئی ہیں ابھی کٹھی. اللہ اللہ جی میں اللہ کوٹیاں دے کے عزتاں نہیں دیندا میں دکانہ دیا تے عزتاں نہیں دیندا میں محل دیا تے عزتاں نہیں دیندا میں ووٹر دیا تے عزتاں نہیں دیندا میں نوٹ دیا تے عزتاں نہیں دیندا میں ووٹ دعاواں تے عزتاں نہیں دیندا میں جاگیر دیا تے عزتاں نہیں دلواندا نا میں عہدے دیا تے عزتاں نہیں دیندا. عزتاں میں انہاں نوں دینا جنہاں نوں میں قرآن دی معرفت دینا. انہو لقرآن کریم. انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. میں اللہ انہوں نے عزت دینا جنہوں میں اللہ قرآن دی معرفت دے دینا جنہوں میں اللہ قرآن دی معرفت دینا انہوں میں عزت دینا نال میں انہوں صداقت دینا نال میں انہوں عدالت دینا نال میں انہوں حیاء دینا نال میں انہوں شجاعت دینا نال میں انہوں مثالی ایمان دینا. حقیقی عزت جن کو ملتی ہے سچائیاں بھی انہی کی ہوتی ہیں وگرنہ ایسے عزتوں کے دعوے دار
जिन्हां दी अज गल और ते कल गल, ये कोई इज्जतों वाले नहीं, ना ना, हकीकी इज्जतों वाले। इन्हां दी कल भी गल अल्लाह दी तौहीद वाली, इन्हां दी अज भी गल अल्लाह दी तौहीद वाली, और इन्हां दी हमेशा गल अल्लाह दी तौहीद वाली। ए अल्लाह दी तौहीद दी हक्कानियत तो एक लहजा पिछे नहीं हटदे। जदों एक लहजा अल्लाह दी तौहीद दी हक्कानियत तो पीछे नहीं हटदे, ते मैं रब दी रहमतां भी इन्हां तो पीछे नहीं हटदियां। ये जो इशाअत तौहीद व सुन्नह के मदारिस हैं, हकीकी इज्जतों का मरकज ये इशाअत तौहीद व सुन्नह के मदारिस हैं। और कासिमुल उलूम कायदाबाद में हर साल जब मैं आता हूं तो हर साल मुझे यूं महसूस होता है कि इस इदारे की शान और शौकत और इज्जतें दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही हैं, दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। और यकीनन इंशाअल्लाह ये इदारा इस पूरे खित्ते का एक मिसाली दीनी इदारा बनेगा, इसलिए कि ये इदारा अल्लाह के कुरान की मार्फत के फरोग का इदारा बना हुआ है। जहां अल्लाह के कुरान की मार्फत को फरोग दिया जाए वहीं इज्जतें मिला करती हैं। और आज तो फुजला दस्तारे बांध के अमली जिंदगी में दीनी महाजों पे फायज होने के लिए जा रहे हैं। उन्हें आज इस बात को समझने की जरूरत है कि उन्होंने अपनी अमली जिंदगी में मस्जिद की, बड़ी मस्जिद की इमामत को अपने मिशन के फरोग में रुकावट नहीं बनने देना। उन्होंने बड़े बड़े ओहदों को अपने मिशन की हक्कानियत में रुकावट नहीं बनने देना। उन्होंने अपने आने वाली जिंदगी की हर शाम को और हर सुबह को अल्लाह की तौहीद की सुबह और अल्लाह की तौहीद की शाम बनाना है। और अगर ये इसी महाज पे डटे रहे तो इंशाअल्लाह इन तौहीदी शेरों का हर सुबह अल्लाह की रहमत की सुबह होगी और हर शाम अल्लाह की रहमतों की शाम होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।